اور اب کیونکہ ہم کراچی کے مسئلے کے حوالے سے بات کریں. جی جناب، یہ مسائل نہ صرف ہمارے سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا ادراک ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے مسائل پر کراچی کانفرنس کے نام سے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ جب بھی سندھ حکومت سے کراچی کو درپیش مسائل کے حوالے سے حساب دینے کی بات کرتے ہیں، سندھ کی وحدانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ان کے ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں مزید صوبوں کی بات کرتی ہے اور یہ ایجنڈا اے پی سی میں بھی شامل کریں گے. خواجہ اظہار کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل وفاقی صوبائی حکومت کے درمیان کا مسئلہ بن گئے ہیں اور خدا کر کے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی کی قیام پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک 12 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ جانے کیا ہوا کہ کمیٹی کی قیام پر صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ اظہار بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا اظہار صاحب کہ ایم کیو ایم کے خیال میں کراچی کے مسائل کا جو حل ہے کیا وہ واحد صوبے بنانے میں ہے یا یہ جو معاملہ ہے اس سے کم پر بھی سیٹل ہو سکتا ہے، اس سے کم پر بھی کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، کراچی کا مسئلہ تو جب سے چل رہا ہے، جب سے کراچی پاکستان کا جب کیپٹل تھا اور اسے جب ریووک کیا گیا 1960s میں کراچی صوبہ تحریک کراچی میں سٹارٹ ہو چکی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم اتحاد میں تھے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا 2012 میں بھی کراچی میں بہت ساری ریلیاں نکالے گئیں صوبے کے ہم. ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں سندھ میں 5 طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونے چاہیے. کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، اور ان تمام طاقتور پولیٹیشن کارپوریشن کو انڈر ون کمانڈ ہونا چاہیے. یہ کیا ظلم ہے کہ کراچی پہلے 13 ملٹیپل سیوک ایجنسیز میں تھا، 6 ضلع آپ نے اور بنا دیے، 19 ہو گئے، اور این ایف سی کے اوپر آپ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کے روتے ہیں. لیکن پروونشل فائنانس کمیشن دینے میں آپ کو 12 سال لگ گئے، اس میں ایک میٹنگ نہیں کی. جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں ہیں، شہر کے لوگ شہر میں پوسٹ نہیں ہیں، نہ پولیس میری، نہ بھکاری میری، نہ ڈاکو میرا. آخرکار یہ شہر ہو کیا گیا؟ اگر اس شہر کو ایک طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر محرومیاں کم ہو سکتی ہیں، اس میں لوگوں کو خود مختاری فیل ہوگی. تو آئین کے آرٹیکل 140A ہیں، خواجہ تو صاحب ممکن ہے صوبے کی آوازیں دب میٹروپولیٹن جائیں. کارپوریشن خود مختار ہو یا نہ ہو، فنڈز کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ ہے اور رہے گی. ممبئی کراچی کے سائز کا شہر ہے، بلکہ کراچی سے چھوٹا شہر ہے، آبادی کے حساب سے تقریباً برابر ہے، لیکن ممبئی کا جو میونسپل کا بجٹ ہے وہ تقریباً 600 ارب روپے ہے. کراچی کے پاس شاید اس کا 1/6 1/10 بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے تھوڑے فنڈز کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے شہر کو مینیج کیا جائے؟ فائنینشیل لبرٹی اور فائنینشیل اٹانومی کیسے ملے گی اس شہر کو؟ دیکھیں، پرنسپلی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. ملک کو 2 لخت کر دیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے طویل مدتی استحکام کے لیے اب صوبے بننے چاہیے، اور یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ ختم ہونی چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کا آئین، اس کا جغرافیہ، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اس میں جتنے بھی انتظامی یونٹ بنے اور موجودہ لسانی یونٹوں کی شناخت ختم ہو. جب انتظامی یونٹ پنجاب میں بن سکتے ہیں، جب کے پی کے میں بن سکتے ہیں، تو باقی 2 صوبوں میں. یہ تو ہمارا بنیادی نقطہ ہے. لیکن جو سوال مجھے کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ اس سے کم پہ بات ہے، تو میں نے کہا ایک مختصر مدت کا بھی پلان ہے کہ طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن دے. 300 ارب روپے یہ شہر صوبے کو دیتا ہے، کم از کم 2000 ارب روپے وفاق کو دیتا ہے. 2019 اور 20 میں صوبے سے ہمیں ملا ہے اوسطاً 3 ارب روپے. 3 ارب روپے صوبے سے ملا ہے، 1 ارب روپے ہمیں وفاق سے ملا ہے. اس شہر کا نوحہ تو یہ ہے. بالکل کہ 4 ارب میں اتنا بڑا شہر چلانا کافی زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے. اچھا اظہار صاحب یہ بتائیے گا، اگر ہم کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے بات کریں، آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ کراچی میں جو سائٹ ایریا میں سڑکوں کا ایگزیکٹلی حال کیا ہے. ایسا لگتا ہے کراچی کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں، شیر شاہ کی اگر ہم سڑک دیکھ لیں، ہم سائٹ ایریا کی سڑکیں دیکھ لیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر لگتا ہے کہ سڑک یہاں پہ شاید کبھی بنی نہیں تھی، وہاں پانی بھی کھڑا ہے، وہاں پر کچرا بھی ہے. کوئی ادارہ ایسا ہے جو کہ ان تمام صورتحال کو دیکھتا ہو؟ کیونکہ اس سے تو عوام کو مشکلات ہوتی ہیں.
देखिए फिर वही बात है, मेयर कराची की मुद्दत जो पैसे की है वो 2 करोड़ से कम है कि वो 2 करोड़ के अंदर स्कीमें दे सकता है। लेकिन सड़कों की बात तो हम बाद में करें ना। ये बताएं कि पहले जो सड़कों के नीचे जो जेरे आप निकासी आपका सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, जब ये बारिश आती है तो आप कितनी ही ताकतवर आप सड़क डाल दें, ये आपका सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम उस सड़क को उखाड़ फेंकता है। तो जेरे जमीन जो आपका सिस्टम है वो पिछले 50 साल में इंप्रूव नहीं हुआ। 2005 से 2010 में हमने कुछ इलाकों में काम जरूर कराया था, लेकिन उसके बाद मुसलसल 20 साल से वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत के पास है। आप बता दें कहीं रिहेबिलिटेशन हुई हो? तो जब तक सीवरेज का सिस्टम हल नहीं होगा, आप ऊपर सड़कें डालते चले जाएं, ये हेवी ड्यूटी ट्रॉलर्स उन सड़कों को तबाह करते चले जाएं। साहब, लेकिन मामला वही है जैसे आपने खुद भी बात की कि एक ऑटोनमस, एक आज़ाद मेट्रोपॉलिटन जो कि आवाम की दस्तरस में भी हो, आवाम की पहुंच में भी हो, जहां कराची वालों का इख्तियार हो, ये सिस्टम डेवलप करना, इस पे हमें लगता है ना सूबाई हुकूमत इंटरेस्टेड है और ना वफाक इंटरेस्टेड है। वफाक बात भी करता है इस हवाले से, अदालत में भी बात होती है, लेकिन सिस्टम डेवलप होता नज़र नहीं आता। सिस्टम कौन डेवलप करेगा? आपकी भी पार्टी अदालत में मौजूद है इस हवाले से। आपको क्या लगता है, क्या एक जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब बात करते हैं कि जी एक मेयर हो और सारे इदारे उसके मातहत हो, क्या आपको लगता है कि ऐसी बात करना ये कराची के मसाइल का हल है? देखिए हमने तो बात नहीं की ना, और आपने बहुत अच्छी बात की। हम तो पिटिशन लेके गए 2, एक ले गए कराची की आबादी के ऊपर कि भाई एक तो हमें गिना कम गया, फिर दूसरी हमारी रिप्रेजेंटेशन भी कम है असेंबलियों में, तो हमारे साथ तो दोहरी जाती है हुई। फिर एक हमने 140 से जो पूरे पाकिस्तान के लिए हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब के सामने इस्तदा की। वो दिलचस्पी लेते हैं, आते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, लेकिन उन पिटिशंस के ऊपर अगर उनको हमारी दुआ है, इस्तदा है कि टाइम मिल जाए तो वो सुन लें ताकि मसला हल हो जाए। और आपने जो बात की यही बात तो एमकेएम कर रही है, एक यूनिटी ऑफ कमांड, 19 मल्टीपल सिविक एजेंसीज बैठकर इस शहर को अगर चलाएंगी कि 12 किलोमीटर शहर फैसले, उल्टे हाथ पे 2 एजेंसीज हैं, तीसरे हाथ पे 2 एजेंसीज हैं, कचरा 5वीं एजेंसी ने उठाना है, तो भाई ये शहर कम बनाना, रिपब्लिक ज्यादा हो गया। तो ये एमकेएम ने मुतालबा किया। हम कराची कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कराची कॉन्फ्रेंस में कराची के लोग होंगे, कराची के स्टेक होल्डर होंगे, उलमा होंगे, स्कॉलर्स होंगे, सियासी जमातें होंगी, मीडिया होगा, वो सारे बैठकर कराची का मसला हल करके हम एक करारदाद पास करें इंशाल्लाह। अल्लाह करे और जो सेंसस पे कंसेंसस भी हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा ज़ाहरुल हक साहब मौजूद थे कराची, क्योंकि कराची की आबादी बहुत बड़ी है और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जो लोगों के लिए काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। और कराची इतना बड़ा शहर, पूरे मुल्क की इकॉनमी चलाने में इसका बड़ा किरदार है, लेकिन जब कराची की सूरत हाल देखें तो बिल्कुल डिफरेंट मंजर कानों को हाथ लगा लेते हैं जनाब। खैर